بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم ما ولا المشبہتین بلیس هو المسند الیہ بعد دخولہما مثل ما زید قائم ولا رجل افضل منک۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعات میں سے آخری مرفوع ما اور لا مشابہ بلیسا کے اسم کو بیان فرمایا ہے کہ وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہو، یہ بھی نواسخی ابتدا میں سے ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو نصب دے دیتا ہے اور خبر کو، مبتدا کو رفع دے دیتے ہیں اور خبر کو نصب، لہذا اب یہ مبتدا ان کا اسم بن جائے گا، اور جو مبتدا کی خبر ہے اب یہ مبتدا کی خبر نہیں بلکہ ان حروف کی خبر بن جاتی ہے۔ لہذا ما اور لا جو مشابہ بلیسا ہے ان کا اسم یہ مرفوعات میں سے ہے اور یہ مرفوع ہوتا ہے۔ اب اس کے اسم سے کیا مراد ہے تو آگے ماتن نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب کسی جملے پر ما داخل ہو جائے مشابہ بلیسا یا پھر لا داخل ہو جائے مشابہ بلیسا، تو جو کلام میں مسند الیہ بن جائے، جو کلام میں ظاہر ہے لا اور ما کا مابعد ایک مسند ہوگا اور ایک مسند الیہ ہوگا، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، لہذا جو چیز مسند الیہ ہو تو وہ بن جائے گا اس کا اسم، اور جو چیز مسند ہے وہ اس کے لیے خبر ہے۔ دیکھیں اسم ما ولا، اس ما اور لا کا اسم المشبہتین بلیسا جو لیسا کے مشابہ ہیں۔ لیسا کے ساتھ مشابہت کیا ہے؟ شارح نے آگے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ لیسا کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ دو اعتبار سے ہے۔ نمبر ایک معنی نفی میں مشابہت ہے، نمبر دو عمل میں مشابہت ہے۔ وہ معنوی اعتبار سے مشابہت کیسے کہ جس انداز سے لیسا یہ نفی والے معنی کے لیے آتا ہے اسی طرح یہ ما اور لا بھی نفی والا معنی دیتے ہیں۔ عمل کا اعتبار اس طرح سے کہ جس طرح دخول کے اعتبار سے کہ جس طرح لیسا یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور وہ نواسخ ابتدا سے ہے، اسی طرح یہ ما اور لا کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ بھی نواسخ ابتدا میں سے ہے، یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں دونوں۔ لہذا جب ان کے اندر لیسا والا معنی بھی ہے، لیسا جیسا کام بھی ہے، تو جو لیسا کا نحوی اعتبار سے عمل ہوگا وہی عمل ان دونوں کا بھی ہو جائے گا۔ لہذا جیسے ہم پڑھتے ہیں لیسا زید قائما، لیسا زید قائما، اب اسی جملے پر اگر ہم وہ داخل کر دیں ما اور لا کو تو اس اعتبار سے یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دے گا۔ تو فرماتے ہیں المشبہتین بلیسا جو لیسا کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، فی معنی النفی والدخول علی المبتدا والخبر، جو مشبہ فی ہے جس کے اندر تشبیہ دی جا رہی ہے وہ کیا ہے، کس میں مشابہ ہیں؟ فی معنی النفی، نفی والے معنی میں، والدخول علی المبتدا والخبر، اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں یہ اس کے ساتھ مشابہ ہے۔ لہذا جب یہ اس کے مشابہ ہو جائے گا تو پھر آگے اس پر فرع بیان کیا ہے کہ جی فیعملانی، لہذا یہ دونوں عمل کریں گے، ولہذا تعملانی عملہ، اسی وجہ سے یہ دونوں اب اسی کا عمل کریں گے، لیسا والا عمل کریں گے کہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے۔ هو المسند سے جو ہے وہ لا مشابہ بلیسا اور ما مشابہ بلیسا کے اسم کو بیان فرمایا ہے کہ جی وہ مسند ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولہما، ان کے داخل ہونے کے بعد۔ تو یہ المسند الیہ کا جو لفظ ہے، یہ جیسے پہلے ہم نے تعریفات پڑھی ہے، کانا کا جو ہے کانا کی تعریف اس کی پڑھی ہے، اس کے اسم اور خبر کی، اسی طریقے پر انا حروف مشبہ بالفعل کی، اور ما اسی طرح لا نفی جنس کے اسم کی خبر کی تعریف پڑھی ہے۔ تو وہاں پر پہلے ہم جنس بناتے ہیں اور بعد میں کیا کرتے ہیں؟
فصل بناتے ہیں، اسی طرح یہاں پر یہ المسند الیہ جو ہے یہ جنس ہے، اس میں تمام مسند الیہ شامل ہو جائیں گے، چاہے وہ مبتدا کی شکل میں ہو، چاہے افعال ناقصہ کے اسم کی شکل میں ہو، یا پھر جو ہے وہ لا نفی جنس کا اسم ہو، یہ جتنے بھی مسند الیہ ہیں سب کو شامل ہو جائیں گے۔ لیکن آگے تخصیص ہو جائے گی اس فصل کے ساتھ کیجیے بعد دخولہما، ان کے داخل ہونے کے بعد، کن کے داخل ہونے کے بعد، یعنی ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد جو چیز مسند الیہ ہو، لہذا مبتدا بھی خارج، کانا کا اسم بھی خارج، لا نفی جنس کا اسم بھی خارج، یہ سارے کے سارے خارج ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں هو المسند الیہ، یہ مسند الیہ ہوتا ہے، ھذا شامل للمبتدأ، یہ المسند الیہ کا جو لفظ ہے یہ مبتدا کو بھی شامل ہے، ولکل مسند الیہ، اور ہر مسند الیہ کو شامل ہے۔ بعد دخولہما، ہما ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ ما اور لا ہے، ان دونوں کے داخل ہونے کے بعد، لہذا خرج بہ غیر اسم ما ولا، اس کے ذریعے سے نکل جائیں گے ما اور لا کے اسم کے علاوہ باقی تمام مسند الیہ جتنے بھی شامل ہوئے تھے المسند الیہ سے، وہ سارے کے سارے خارج ہو جائیں گے، صرف ایک چیز رہ جائے گی اور وہ ما اور لا کا اسم جو ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ وَبِمَا عَرَفْتَ مِنْ مَعْنَى الدُّخُولِ، سے وہی اعتراض جو پہلے بھی دو مقام پر آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یہ ایک مثال ہے، ما زید ابوہ قائم، کیا ہے؟ ما زید ابوہ قائم، لا مشابہ بلیسا اور ما مشابہ بلیسا کے اسم کی تعریف آپ لوگوں نے یہ پڑھ لی کہ جی جب یہ ما اور لا داخل ہو جائے تو جو چیز کلام میں مسند الیہ واقع ہو وہ اس کا اسم ہے، جو چیز کلام میں ان کے بعد مسند الیہ ہو تو وہ ان کا اسم ہے۔ یہ ایک مثال ہے، اس مثال میں دیکھیں، ما زید ابوہ قائم، اس میں ابوہ پر اعتراض ہے، کس پر اعتراض ہے؟ ابوہ پر۔ کیا اعتراض ہے؟ کہ جی یہ ما کے بعد واقع ہے، ابوہ اس مقام پر مسند الیہ ہے تو اس کو تو اسم ہونا چاہیے، ما کے بعد واقع ہے کلام میں اور کیا واقع ہے؟ مسند الیہ واقع ہے۔ آپ کی تعریف مکمل طور پر اس کے اوپر صادق آ رہی ہے کہ جی جو چیز لا اور ما کے بعد کلام میں مسند الیہ واقع ہوتی ہے اس کا اسم ہوتا ہے، لیکن یہ جو ابوہ کا لفظ ہے یہ تو ما کے بعد واقع ہے اور کلام میں مسند الیہ بھی ہے، لیکن یہ تو اس کا اسم نہیں بن رہا، یہ تو اس کے لیے اسم نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے یہ تو اس کی خبر کی جگہ پر واقع ہے، حالانکہ مسند الیہ ہے۔ تو اس کا جواب آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی ما اور اسی طرح انا، اسی طرح فعل ناقصہ، یہ سارے کے سارے داخل ہوتے ہیں۔ تو داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا صرف داخل ہونا کافی نہیں ہے کہ جی یہ آ گیا شروع میں اور پھر بعد میں کوئی چیز مسند ہے بس اس کا اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیں گے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ داخل ہونے کے بعد اپنا اثر دکھائے لفظی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے، جس میں یہ اثر دکھائے گا وہی چیز اس کے لیے اسم ہے، وہی چیز اس کے لیے خبر ہے۔ لہذا اس مثال میں ما زید ابوہ قائم میں، تو ما زید ابوہ قائم میں زید اس کا اسم ہے، یہ تو مسند الیہ ہے، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بعد کا جو لفظ ہے ابوہ، یہ یہاں پر مسند الیہ ہے، لیکن یہاں پر یہ ما کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا۔ ما کا اثر ظاہر ہونے کی کتنی صورتیں ہیں؟ دو، لفظی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے۔ لفظی اعتبار سے تو اس طرح نہیں ہے کہ جی اگر صرف ہم ابوہ کو مفرد تسلیم کر لیں، اگر ہم مفرد کیا کر لیں، اس کو تسلیم کر لیں تو پھر تو یہ محل نصب میں ہو رہا ہے، خبر کی جگہ پر ہے نا، اور خبر ما اور لا کے لیے کیا ہے؟ وہ منصوب ہے، تو اس کو تو ابوہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو کیا ہونا چاہیے؟ اباہ ہونا چاہیے اگر ہم اس کو مفرد لیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پر اس کا کوئی عمل ما کا یہاں پر نہیں ہو رہا، اگر ظاہری عمل ہوتا تو پھر اس ابوہ کو کیا ہونا چاہیے؟ اباہ ہونا چاہیے، حالت نسبی۔ وہ اسماء ستہ مکبرہ کا حکم پڑھ لیا تھا، اباہ، ہاں اسی طریقے پر اخاہ، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ اور معنوی اعتبار سے کیا مسئلہ ہے؟ معنوی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ اس کے لیے خبر کو ثابت کر لیا جائے، اس کے لیے خبر کو ثابت کر لیا جائے۔ یہاں پر تو یہ خود اپنے بعد والے کے ساتھ مل کر یہ خبر ہے، اس کے لیے خبر کو ثابت نہیں کیا جا رہا۔ مطلب یہاں پر ما کا جو حکم ہے نہ وہ لفظی اعتبار سے ظاہر ہے، نہ ہی وہ
معنوی اعتبار سے یہاں پر اس کا اثر ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو ماں کے بعد صرف مسند الیہ واقع ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ماں اس پر عمل بھی کرے، اور اس ابوہ میں ماں کا کوئی عمل نہیں ہے۔ ماں کا عمل کب ہوگا اس کے اوپر؟ جب یہ ابوہ مبتدا ہے، ترکیب اس کی سمجھ آ گئی، ماں مشابہ بلیسا ہے، زید اس کا اسم ہے، ابوہ پھر آگے مبتدا ہے اور قائمون اس کے لیے خبر ہے۔ یہ مبتدا اور خبر آپس میں مل کر جملہ اسمیہ بن جائیں گے، اور پھر یہ جملہ اسمیہ بن کر پھر یہ محل نصب میں ہوں گے، جملہ اسمیہ بن کر محل نصب میں ہوں گے، یہ محلاً منصوب ہے۔ تو لہٰذا ماں کا عمل یہاں پر ہے تو صحیح، لیکن وہ صرف ابوہ میں بھی نہیں ہے، ایک یہ بات، اور لفظی بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس پورے جملے پر اس کا اثر ہو رہا ہے، اور وہ جملہ محلاً منصوب ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر یہ خبر کی جگہ پہ واقع ہے، لہٰذا ماں کے بعد کسی چیز کا محض مسند ہونا یا محض مسند الیہ ہونا یہ اس کے اسم اور خبر کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے جو پہلے بھی آپ 2-3 جگہ پر پڑھ چکے ہو کہ جی ماں آ جائے، لا نفی جنس کا آ جائے، افعال ناقص آ جائے، ہر مشبہ بالفعل آ جائے، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ اپنے اثر کو ظاہر کرے، لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی، پھر جا کر یہ اس کے لیے اسم و خبر بنیں گے، لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ دیکھو جی، وَبِمَا عَرَفْتَ، اور اس معنی کے مطابق جو آپ جان چکے ہو، وَبِمَا عَرَفْتَ، اور اس وضاحت کے مطابق جو تم جان چکے ہو، من معنی الدخول، دخول کے معنی سے، کہ یہ داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جملہ کے آغاز میں آ جائے، بس اتنی بات کافی ہے، بلکہ داخل ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ کیا کرے، اس میں اپنا اثر ظاہر کرے۔ تو فرماتے ہیں لا یریدو مثل ابوہ، ابوہ جیسی مثال سے اعتراض وارد نہیں ہوتا، فی ما زید ابوہ قائم، ما زید ابوہ قائم کے جملہ میں جو ابوہ ہے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ آگے مثالیں دی ہیں، 2 مثالیں دی ہیں، ما زید قائما، یہ کس مثال کس کی ہو جائے گی؟ ماں کی، کہ ماں مشابہ بلیسا ہے، زید اس کا اسم ہے، قائما اس کے لیے خبر ہے۔ اسی طرح لا رجل افضل من کا، رجل لا نفی جنس کا اسم ہے، افضل من کا یہ افضل کے متعلق ہو کر من کا یہ اس کے لیے خبر ہے۔ تو یہ یہاں پر 2 مثالیں دی ہیں اور ان کی ترکیب ہم اس طرح کریں گے۔ اب ان 2 مثالوں میں فرق ہے، دیکھو ماں کے بعد زید کو ذکر کیا، لا کے بعد رجل کو ذکر کیا۔ رجل اور زید میں کیا فرق ہے؟ زید معرفہ ہے اور رجل نکرہ ہے، تو دونوں میں فرق کیوں کیا کہ ماں کے بعد معرفہ ذکر کیا اور لا کے بعد نکرہ ذکر کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آگے اس اعتراض کو حل کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو لا ہے، کیا ہے؟ لا ہے، یہ لا صرف نکرہ میں عمل کر سکتا ہے، معرفہ میں عمل نہیں کر سکتا، جبکہ جو ماں ہے یہ معرفہ میں بھی عمل کر سکتا ہے اور نکرہ میں بھی عمل کر سکتا ہے۔ دیکھیں وَإِنَّمَا أَتَى بِالنَّكِرَةِ، یہاں پر نکرہ کو لے کر آئے ہیں بعد لا، کس کے بعد؟ لِأَنَّ، اس لیے کہ یہ جو لا ہے، لِأَنَّ لا، یہ عبارت دیکھ لو، وَإِنَّمَا أَتَى بِالنَّكِرَةِ بعد لا لِأَنَّ لا تعمل إلا فی النکرتی۔ بات سمجھ آ گئی عبارت کی کہ جی وہ نکرہ لے کر آئے ہیں بعد لا، لا کے بعد، لِأَنَّ لا، اس لیے کہ یہ جو لا ہے لا تعمل إلا فی النکرتی، یہ عمل نہیں کر سکتا مگر نکرہ میں، بخلاف ما، بخلاف کس کے؟ ماں کے، فإنها تعمل فی النکرۃ والمعرفۃ، وہ عامل ہے نکرہ میں بھی اور معرفہ میں بھی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ھذا لغۃ اہل الحجاز واما بنو تمیم فلا یثبتون لہما العمل۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے ایک اختلافی مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماں اور لا جو مشابہ بلیسا ہیں یہ عامل ہے یا نہیں ہے، اس میں اہل عرب کا اختلاف ہے۔ اس میں جو اہل حجاز ہیں اور اسی طرح بنو تمیم ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ بنو تمیم یہ کہتے ہیں کہ یہ عامل نہیں ہے۔ بنو تمیم کا کیا نظریہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہی عامل نہیں ہے، ان کے بعد جو ہے وہ دونوں مرفوع ہوں گے،
ما مشابہ بلیسا، لا مشابہ بلیسا کے بعد جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ مرفوع ہوں گے۔ کیوں مرفوع ہوں گے؟ جیسے پہلے مرفوع تھے، پہلے وہ دونوں مبتدا اور خبر تھے، لہذا ما اور لا کے آنے کے بعد بھی اب بھی وہ مبتدا اور خبر ہی ہیں، ان میں کوئی ظاہری اعتبار سے معنوی اعتبار سے کوئی تبدیلی ان الفاظ کی وجہ سے نہیں آئی۔ اہل حجاز کا مسئلہ یہی ہے جو آپ لوگوں نے پڑھ لیا، دونوں عاملہ ہیں، اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا هَذَا لُغَةُ اہل حجاز، یہ اہل حجاز کی لغت ہے۔ وَأَمَّا بنو تمیم، بہرحال جو بنو تمیم ہے، فَلَا يُثْبِتُونَ لَهُمَا الْعَمَلَ، وہ ان کے لیے عمل کو ثابت نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، الاسم والخبر بعد دخولہما، کہ یہ جو اسم اور خبر جس کو تم کہتے ہو بعد دخولہما، ان کے داخل ہونے کے بعد مرفوعانی، یہ دونوں کیا ہیں؟ مرفوع ہیں۔ لیکن کیسے؟ بالابتدائی، ان کی وجہ سے نہیں بلکہ ابتدا کی وجہ سے، کما کان قبل دخولہما، جیسا کہ یہ دونوں ان کے داخل ہونے کے بعد، ان سے داخل ہونے سے پہلے تھے۔ کما کان قبل دخولہما، جیسے کہ یہ دونوں تھے قبل دخولہما، ان کے داخل ہونے کے، مطلب ان کے آنے اور نہ آنے کا ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اہل حجاز کے نزدیک تو فرماتے ہیں کہ ماتن نے ان کے مذہب کو ذکر کیا، ماتن نے اہل حجاز کو ذکر کیا، ان کے مذہب کو، اور بنو تمیم کے مذہب کو ذکر کیوں نہیں کیا ایسے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہی زیادہ ثابت ہے، وہی زیادہ راجح ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی کے مطابق قرآن کیا جو ہے وہ الفاظ ہیں اور قرآن کی آیتیں ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں ہے ما ھذا بشرن، ما ھذا بشرن، اب یہ ما ھذا بشرن میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بشرن منصوب ہے، اگر اس کو لا مشابہ بلیسا ما مشابہ ما جو ہے وہ نافیہ بنائے تو یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ ھذا اس کا اسم ہو جائے گا اور بشرن اس کے لیے خبر ہے، پھر ہی جا کر یہ منصوب ہے۔ اگر یہ عاملہ نہ ہوتا اور یہ ما مشابہ بلیسا نہ ہوتا، اور یہ عاملہ نہ ہوتا تو پھر بشرن نے کیا ہونا تھا؟ ھذا بشرن ہونا تھا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک کے نصوص میں اس بات کی وضاحت اور صراحت ہے کہ یہ ما یہ عاملہ ہے اور اس کا عمل لیسا والا ہے۔ جی کچھ پتہ چلا؟ وَهُوَ فِي لَا شَاذٌ، اگلا متن کا حصہ ہے کہ وَهُوَ فِي لَا شَاذٌ، یہ جو لیسا والا عمل ہے لام شاذ ہے۔ شاذ یہاں پر قلیل کے معنی میں ہے کہ جی دو چیزیں ہیں جو لیسا کے مشابہ ہیں، ایک ما ہے اور ایک لا ہے۔ ما تو عام ہے، ما کا عاملہ ہونا لیسا کی طرح یہ تو عام ہے، لیکن لا کا عاملہ ہونا یہ شاذ ہے، لا کا عاملہ ہونا یہ قلیل ہے اور یہ شاذ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آگے شارح نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ ہوا ضمیر کا مرجع عمل لیسا، یعنی یہ لیسا والا عمل کرنا فی لا، لام شاذ ہے، لام شاذ ہے۔ درمیان میں عبارت نکالی ہے دون ما، کیا عبارت نکالی ہے؟ یہ احتراز ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ جو عمل کا کم ہونا ہے، عمل کا شاذ ہونا ہے، یہ صرف اور صرف لا میں ہے، باقی ما کا بطور عاملہ کے ہونا، لیسا کے معنی میں استعمال ہونا یہ شاذ نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ کثیر ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ یعنی لیسا والا عمل فی لا، لا میں، دون ما، نہ کہ ما میں، شاذن یہ شاذ ہے، قلیل کیا ہے؟ شاذ کا معنی ذکر کیا کہ جی یہ قلیل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی دونوں ما اور لا آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ دونوں عامل ہیں، لیکن دونوں عامل کیوں ہیں؟ لیسا کے ساتھ مشابہت ہے۔ لیسا کے ساتھ مشابہت جو ما میں ہے وہ قوی ہے اور جو لا میں ہے وہ ضعیف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے ذکر کی ہے کہ جی یہ تینوں تو نفی کے لیے ہی آتے ہیں، تینوں نفی کے لیے آتے ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ جو لیسا ہے یہ حال کی نفی کے لیے آتا ہے۔ لیسا کس کے لیے آتا ہے؟ حال کی نفی کے لیے آتا ہے، اور یہ لا مطلقاً نفی کے لیے آتا ہے۔ نفی کے لیے تو دونوں آتے ہیں، لیکن لیسا یہ خاص ہے کس کے ساتھ ہو؟ حال کے ساتھ، اور لا یہ
مطلقاً ہے، اس میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہے، تو لہذا مشابہت کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی، جبکہ ما اور لیسا دونوں وہ حال کی ہی نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ دونوں ایک جیسے ہیں، ان میں مشابہت کی قوت ہے، لہذا ما کا عامل ہونا یہ قوی ہے، اور لا کی مشابہت لیسا کے ساتھ چونکہ کم ہے، اس وجہ سے لا کا عامل ہونا بھی یہ ضعیف ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں لنقصان مشابہت لا کی مشابہت کے کم ہونے کی وجہ سے، لا کی مشابہت کے کم ہونے کی وجہ سے بلیسا، لیسا کے ساتھ، لأن لیسا، اس لیے کہ یہ جو لیسا ہے لنفی الحال، یہ کس کی نفی کے لیے ہے؟ حال کی نفی کے لیے ہے، ولا لیسا کذالک، یہ عبارت دیکھ لیں، ولا، لا سے مراد لا مشابہ بلیسا، اور یہ لا مشابہ بلیسا جو لفظ لا ہے لیسا کذالک، یہ ایسے نہیں ہے، لفظ کو سمجھ لو، بعد میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ولا لیسا کذالک، اور یہ لا اس طرح نہیں ہے، فإنہ للنفی مطلقاً، پس بے شک یہ مطلقاً نفی کے لیے ہے، یعنی ماضی کے لیے، حال کے لیے، استقبال کے لیے، تینوں زمانوں کے لیے بطور نافیہ کے استعمال ہو سکتا ہے۔ فَيَقْتَصِرُ عَمَلُ لَا عَلَى مَوْرِدِ السِّمَاعِ، لہذا یہ جو لا کا عمل ہے یہ بند رہے گا، فَيَقْتَصِرُ، بند ہوگا، عمل لا کا عمل علی مورد السماع، سماع کے مورد پر، سماع کی جگہوں پر، سماع کی جگہوں پر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں جہاں ہم اہل عرب کو سنتے ہیں کہ وہ لا مشابہ بلیسا کو بطور عاملہ کے استعمال کرتے ہیں، ہم صرف ان کے مقامات کو ہی مستعمل کر سکتے ہیں، وہ جگہ یا بعینی ہی اس جگہ کا اگر ہم کسی اور جگہ استعمال کرنا چاہیں تو وہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن اب جس طرف سے ہم جملے بنا رہے ہوں، کوئی مضمون لے کر ہیں، اس کو اٹھاؤ یار، کوئی مضمون لے کر ہیں، کچھ لے کر ہیں، اپنی طرف سے ہم نے کوئی نفی والا معنی دینا ہے تو اپنی طرف سے جیسے ہم وہ لیسا کا استعمال کرتے ہیں، ما کا استعمال کرتے ہیں، ہم لا کا استعمال نہیں کر سکتے۔ لا کو بطور نافیہ کے ہم کہاں پر کریں گے؟ وہیں پر کریں گے جہاں اہل عرب نے اس کو استعمال کیا ہے، اس سے ہٹ کر ہم اپنی انشاء میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے، تو یہی مطلب ہے اس کا، فَيَقْتَصِرُ عَمَلُ لَا، لہذا بند ہے لا والا عمل علی مورد السماع، سماع کی جگہوں پر، جیسے شاعر کا یہ قول ہے، من صد عن نیرانہا فانا ابن قیس لا براح، کس نے بھڑکائی ہے اس کی آگ، لڑائی کی آگ کس نے بھڑکائی ہے، فانا ابن قیس، میں تو ابن قیس ہوں، لا براح، میرے لیے کوئی شکست نہیں ہے، لا براح لی، میرے لیے کوئی زوال نہیں ہے، میرے لیے تو کوئی شکست نہیں ہے، جس نے بھڑکائی ہے انہی کو مسئلہ ہوگا، یہ لڑائی کی آگ سے ہم کوئی ڈرنے والے بھی نہیں ہیں، نہ ہی اس کی وجہ سے ہم کوئی مار کھانے والے ہیں، ہم سے ہی لوگ مار کھائیں گے، ہم کسی سے مارو نہیں کھا سکتے، ہمیں شکست نہیں ہو سکتی۔ من صد عن نیرانہا فانا ابن قیس لا براح، کہ کون ہے جو جس نے اس کی آگ کو بھڑکایا ہے، میں تو ابن قیس ہوں، یہ یہاں پر اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، لا براحن کے بعد جو ہے لا، یہ لی کا لفظ جو ہے وہ نکالا جائے گا بطور خبر کے، تو فرماتے ہیں کہ میں ابن قیس ہوں، لا براح لی، میرے لیے کوئی شکست نہیں ہے، میرے لیے کوئی شکست نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ تو لا نفی جنس کا بھی ہو سکتا ہے، لا براح میں یہ جو لا ہے یہ تو نفی جنس کا بھی ہو سکتا ہے، تو فرماتے کہ نہیں، یہ نفی جنس کا نہیں ہو سکتا، یہ نفی جنس کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نفی جنس کا نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نفی جنس کا نہیں ہو سکتا کہ جی لا کے بعد ہم نے کیا پڑھ لیا، لا براح، شعر ہے نا، آخر میں تنوین نہیں پڑھتے، لفظ کیا ہے، لا براحن ہے، لا براحن ہے، اب یہ حن آ گیا، مطلب اس کے اوپر ہم نے تنوین پڑھی ہے رفع کی شکل میں، یہ مرفوع ہے، اور لا نفی جنس کا اسم مرفوع یہ اسی وقت ہوتا ہے، وہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جی لا نفی جنس کا اسم جب مرفوع ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، ایک اور لا اور ایک اسم مرفوع کا تکرار ضروری ہوتا ہے، پڑھا ہے نا، جیسے لا حول ولا قوت کے مسائل ہیں، اسی طریقے پر جو ہے وہ وہاں پر اور مثالیں پڑھ لی تھی کہ لا نفی جنس کا اسم اگر معرفہ ہو تو پھر اس کا تکرار ہوتا ہے، اور پھر یہ ساری وضاحتیں ادھر پڑھ چکے ہیں، لہٰذا وہ ساری وضاحتیں ادھر نہیں ہے، تکرار نہیں ہے،
لا براہن کے بعد تکرار نہیں ہے، تکرار نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر رفعی جو ہے وہ حالت ہے، تو یہ پھر لا نفی جنس ہی نہیں ہوگا، یہ پھر لا نفی جنس نہیں ہوگا۔ اگر لا نفی جنس ہوتا تو لا نفی جنس کا ما بعد جب مرفوع ہوتا ہے تو پھر بعد میں ایک لا اور ایک اسم مرفوع کا تکرار ضروری ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ولا یجوز، یہ بات جائز نہیں ہے، ان تکون لنفی الجنس، کہ یہ لا یہ جنس کی نفی کے لیے بن جائے، لأنہا، اس لیے کہ اذا کانت لنفی الجنس، یہ جو کلمہ لا ہے جب یہ جنس کی نفی کے لیے ہو، لا یجوز فی ما بعدها الرفع، اس کے ما بعد میں رفع اس وقت تک جائز نہیں ہے، ما لم یتکرر، جب تک کہ وہ متکرر نہ ہو، جب تک اس کا تکرار نہ ہو، ولا تکرار فی البیت، اور یہاں پر اس بیت میں کوئی تکرار نہیں ہے، مطلب حالت رفع ہے، اگر یہ نفی جنس کا ہوتا تو پھر تکرار کا ہونا ضروری تھا، اب رفعی حالت ہے، تکرار نہیں ہے، مطلب کیا ہوا، یہ لا یہ جنس کے لیے نہیں ہے، جنس کی نفی کے لیے نہیں ہے، تو پھر لا نفی جنس کا نہیں ہے، تو پھر اور لا کی کون سی شکل ہوگی، لا مشابہ بلیسا کی شکل ہوگی، کوئی اور تیسری صورت اس کی نہیں ہے۔ اعلم ان المراد بالمسند والمسند الیہ سے ایک فائدہ بیان فرمایا ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ جی ابھی آپ لوگوں نے مرفوعات مکمل کی ہیں، مرفوعات میں آپ نے مرفوعات کی تعریفات پڑھی ہیں، وہ جتنی بھی تعریفات ہیں وہ توابع پر صادق آ رہی ہیں، جتنے بھی آپ نے تعریفات پڑھی ہے نا وہ ساری کی ساری کس پر صادق آ رہی ہے، توابع پر۔ جیسے فاعل ہے آپ لوگوں نے پڑھ لیا ذہب زید و عمر، جیسے فاعل کی تعریف زید پر صادق آ رہی ہے، عمر پر بھی صادق آ رہی ہے۔ اب کہتے ہیں ضرب زید و عمر، نائب فاعل کی جو تعریف زید کے اوپر صادق آ رہی ہے وہی اب کہتے ہیں ان زیدن قائم و کاتب، ان زیدن قائم و کاتب، قائم خبر ہے مرفوع ہے، تو جو تعریف قائم کی ہے وہی تعریف صادق آ رہی ہے کس کے اوپر ہو، کاتب پر بھی صادق آ رہی ہے۔ تو جتنے بھی مرفوعات کی تعریفات آپ نے پڑھی ہیں اگر ان کا کوئی تابع ذکر کر لیا جائے، وہ صفت کی شکل میں ہو، بدل کی شکل میں ہو، عطف کی شکل میں ہو، عطف بیان کی شکل میں ہو، جیسے بھی ہو، تو یہ ساری کی ساری تعریف اس کے توابع پر بھی صادق آ رہی ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ پھر سو گیا نکما، کھڑے ہو جاؤ۔ تو آپ کی ہوئی تعریفیں ساری صادق آ رہی ہیں کس کے اوپر، توابع کے اوپر۔ تو فرماتے کہ یہاں توابع مراد نہیں ہے، توابع پر اعتراض نہیں ہو سکتا، توابع مراد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ جی توابع کا جب مرفوعات مکمل ہو جائے، آج ہو گئے الحمدللہ، پھر منصوبات مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر مجرورات مکمل ہو جائیں گے، پھر ان تینوں قسموں کے بعد آگے وہ ماتن نے مستقل طور پر توابع کو ذکر فرمایا۔ تو جب توابع کو وہاں پر ذکر کریں گے تو مطلب یہاں پر توابع مراد نہیں ہے، تو اس وجہ سے تو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، اس وجہ سے بے شک ان کے اوپر صادق آ رہی ہے لیکن ان کی وجہ سے اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ جو تعریفات جن کی ہے جو مرفوعات ہیں، یہ وہ مرفوعات ہیں جو اصلاً ہو، یہ وہ مرفوعات ہیں جو کیا ہے، اصلاً ہے، لہٰذا جو تبعاً ہے وہ اس میں شامل ہو۔